بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحریہ کالج PNET کی طرف سے میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر حسین بانو، سبجیکٹ اسلامیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ انفال، اہل کفر کے لیے مغفرت اور انعامات کا وعدہ، لیکچر 6 پارٹ 1۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ قل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے، ان ینتہوا، اگر وہ اپنے کفر کے اعمال سے باز آ جائیں، جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے، جو کچھ کفر انہوں نے پہلے کیا ہے، اگر وہ ان ساری چیزوں سے توبہ کرتے ہیں اور باز آ جاتے ہیں، یغفر لہم، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ انہیں بخش دے گا، ما قد سلفا، جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے، وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں، فقد مضت سنت الاولین، تو تحقیق کہ جو پہلے لوگوں کا طریقہ ہے جو گزر چکا ہے، جیسے ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے ویسے ہی ان کے ساتھ بھی سلوک ہوگا۔ آگے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ دوبارہ منہ موڑ لیں، دوبارہ رخ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے مسلمانوں، اللہ تمہارا دوست ہے، نعم المولا، بہترین دوست، بہترین مولا، وَالنِّعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار۔ فتنے کے اختتام تک جہاد جاری رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے کفر سے اور ضد سے باز آ جائیں، اسلام اور اطاعت قبول کر لیں، رب کی طرف جھک جائیں، تو ان سے جو ہو چکا ہے سب معاف کر دیا جائے گا، کفر بھی، خطا بھی، گناہ بھی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام لا کر نیکیاں کرے، وہ اپنے جاہلیت کے اعمال پر پکڑا نہ جائے گا، اور اسلام میں بھی پھر برائیاں کرے تو اگلی پچھلی تمام خطاؤں پر اس کی پکڑ ہوگی۔ ہمارے بہت سارے صحابہ کرام کی مثال موجود ہے کہ جب وہ کفر میں تھے تو بہت شدید تھے، اسلام کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو گئے، تو پھر ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوا، ویسے ہی معاملہ ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ کبھی بھی ان کے کفر کے معاملات میں یا کفر کا جو رویہ تھا اس پر کبھی بھی ان کو یاد نہیں دلایا گیا کہ تم تو ہمارے ایسے ایسے دشمن تھے، یا تم نے ہمارے اتنے ساتھیوں کا کوئی نقصان کیا۔ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے صحابی رسول ابو سفیان کی ہمیں مثال ملتی ہے، جس کا ہم نے غزوہ بدر میں پڑھا ہے کہ جب وہ دشمن تھے، یعنی جب وہ غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور انہوں نے قافلے کے ساتھ وہ موجود تھے، اور اس کے بعد غزوہ احد میں وہ سپہ سالار جنگ بن کر آئے تھے، لیکن جب وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اعزاز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے تو وہ بھی محفوظ ہے۔ یعنی یہ اعزاز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین حکمت عملی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو نہیں، بالکل بھی نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے،
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً کافروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے ان کے لیے، کہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، ہمارے ہو جاؤ، محمد کے گروہ میں شامل ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمہاری گزشتہ خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی۔ لیکن پھر بھی تنبیہاً کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا جو اس سے پہلے کفار کا ہو چکا ہے، کہ پورے کے پورے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، زمین میں نیست و نابود کر دیا گیا، آسمان سے جو ہے وہ ان کے لیے سزائیں بھیجی گئیں، تو ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے، ایک شخص غیرت کے لیے، ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑائی کر رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں ان میں سے کون ہے؟ یعنی کون اس میں اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم جہاد کی وجہ سے ہی اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ان کے دلوں کا حال سپرد کر دو، اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص پر تلوار لے کر چڑھ گئے۔ جب وہ زد میں آ گیا اور دیکھا کہ تلوار چلا ہی جاتی ہے تو اس نے جلدی سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن اس کے سر پر تلوار پڑ گئی اور وہ قتل ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا بیان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اس سے کہ لا الہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اس نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ بتا کون ہوگا جو قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کرے؟ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا تاکہ اسلام کے زعم میں اس کو قتل نہ کرتا۔ موسم حج کے موقع پر بہت سارے مختلف ممالک کے، اقوام کے قبائل آیا کرتے تھے، تو قباء میں انہوں نے بیعت کی، عہد و پیمان، قول و قرار ہوئے کہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں۔ یہ مدینہ والے بھی لوگ تھے، اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدمی ہمارے ہاں آ جائے تو ہم اس کے امن و امان کے ذمہ دار ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف لائے تو ہم جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس چیز نے قریش کو اور بھڑکا دیا اور انہوں نے ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو اور ستانا شروع کر دیا، ان کی سزائیں بڑھا دیں اور خون کے پیاسے ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ تھا آخری اور انتہائی فتنہ جس نے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کو نکالا بلکہ خود اللہ کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے کو خالی کر گئے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ تاریخ اسلام میں بہت سارے فتنے اس کے بعد بھی نمودار ہوئے اور اس کا بڑھ کر مسلمانوں نے مقابلہ بھی کیا، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ مسلمان جو تھے جو ہے وہ خود بھی اس کا شکار ہو گئے۔ تو بہرحال کہ فتنہ جو ہے وہ تو جاری ہے۔ تفویض کار ہے اس سبق کے الفاظ کے معنی اچھی طرح سے آپ یاد کر کے آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔